نبوت کا مطلب یہ کہ نبی کو اسی منصب اور اسی حیثیت سے ماننا ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں، کیونکہ آخری نبی ہونے کا سٹیٹس یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اگر آپ ان کو رسول مان رہے ہیں، ان کو نبی مان رہے لیکن آخری نبی نہیں مان رہے، اس کا مطلب پھر بھی آپ نے ماننے کا حق ادا نہیں کیا، آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ اسے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آتا ہے، پہلے نبی کی شریعت و کتاب کو فالو نہیں کرتا بلکہ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کے آتا، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق 313 رسول ہیں اور ایک روایت کے مطابق 110 رسول گزرے ہیں۔ اور نبی اسے کہتے ہیں کہ وہ جو نبی پہلے رسول کی کتاب اور شریعت کو فالو کرتا ہے۔ تو نبی عام ہے، بھلے اس کو نئی کتاب نئی شریعت ملے نہ ملے اس کو نبی کہتے ہیں، لیکن رسول لفظ خاص ہے، یہ اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے آتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیر نبی نہیں بلکہ آپ رسول ہیں، رسالت کے مقام پر فائز ہیں، کیونکہ آپ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آئے۔ پہلی شریعتوں کو آپ نے منسوخ کر دیا، پہلی کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے اور آپ ایک نئی شریعت نئی کتاب لے کر آ رہے ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ نبوت کے جتنے کمالات تھے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں میں تقسیم کیے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے کے سارے نبوت کے کمالات ختم کر دیے۔ یعنی ایک ادنا کمال بھی نبوت کا ایسا باقی نہیں رہا کہ جس نبوت کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نئے نبی کو لانے کی ضرورت پیش آئے۔ اب سارے نبوت کے کمالات مکمل ہو چکے، تو اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں، اس لیے کہ نبوت کے سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم ہو گئے۔ اس لیے آپ نے خود فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ قصر نبوت میں اینٹیں لگی ہوئی، ایک جگہ خالی ہے، فرمایا اس جگہ پر اگر اینٹ مکمل کر دی جائے تو قصر مکمل ہو جاتا ہے، محل مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں بھی قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میں جب آ گیا اب یہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ اب اگر اس کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ میں ذلی نبی ہوں، اکسی نبی ہوں، کسی بھی نوعیت کا نبی، وہ کذاب ہے، دجال ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پر نبوت ختم ہو چکی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی قسم کی کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر گنجائش ہوتی، ایک نکتے کی بات کہنے لگا ہوں، اگر گنجائش ہوتی تو قتل دجال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ لاتے بلکہ اس نئے نبی کو لے آتے کہ جس کے آنے کی گنجائش تھی، اس نئے نبی کے ذریعے سے دجال کو قتل کرواتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نئے نبی کو مبعوث نہیں کیا، بلکہ اس لیے کہ عدد نبوت کا ختم ہو چکا تھا، تبھی تو اللہ نے کوئی نیا نبی مبعوث نہیں کیا، بلکہ پرانے نبیوں میں سے ایک نبی کو لانا پڑا جو آ کے دجال کو قتل کرے گا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو دھوکہ دیا، جی آپ کہتے ہیں ختم نبوت نبی آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ تو آ رہے ہیں، آخری نبی کہاں ہیں؟ تم کو بھائی ان کا آنا ہی تو ختم نبوت کی دلیل ہے، ان کا آنا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی نیا نبی کی گنجائش ہوتی اللہ اس نئے نبی کو لے آتا قتل دجال کے لیے، پرانے کو نہ لانا پڑتا، چونکہ عدد مکمل ہو چکا تھا، اب اس عدد میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا تھا، لہذا اللہ نے پرانوں میں سے ایک کو محفوظ رکھا اور اس کو قتل دجال کے لیے لایا گیا۔ یہ تو دلیل ہے اس بات کی نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد مزید کسی قسم کی عدد بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو نبی کو اسی حیثیت سے ماننا کہ وہ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، تو یہ وہ نبوت کے رسالت کو ماننا کہ نبوت اس کو کہتے ہیں کہ نبی پیغمبر اللہ تبارک و تعالی سے وہی لے کر آگے انسانوں تک اس کا پیغام پہنچاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ